إن الحمد لله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات۔ کوئی بھی عمل اس کے لیے سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نیت کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نیت کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب زبان سے جو نماز کے لیے لوگ نیت کرتے ہیں نا، 2 رکعت نماز فجر یا 4 رکعت نماز ظہر پیچھے سے امام دے، یہ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو نیت ہے ہی نہیں، یہ تو زبان کے ساتھ اقرار ہو جاتا ہے۔ تو نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل سے ہوتی ہے۔ اب روزے کے حوالے سے بعض لوگوں نے نیت کے وہ الفاظ گھڑے ہوئے ہیں، الفاظ بنائے ہوئے ہیں کہ ان الفاظ سے نیت کی جاتی ہے۔ وہ جو الفاظ پڑھتے ہیں نا روزے کی نیت کے حوالہ سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتلائے۔ ان الفاظ کے ساتھ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نیت کی ہے، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، نہ عثمان غنی، نہ علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے وہ کلمات پڑھ کے روزے کی نیت نہیں کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے بس۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے تراویحوں کا پڑھنا ضروری ہے، یہ تراویحیں ایک صاحب کی نیت ہوتی ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تراویح نماز پڑھتا ہے تو وہ تو ایک اجر والا عمل ہے، اس کی تو بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہیں رکھنا، کسی مجبوری کے تحت سفر کرنا ہے یا وہ بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اگر وہ نماز تراویح ادا کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ نماز تراویح پڑھ لے۔ تو نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔